ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک دفعہ ٹرین سفر کر رہے تھے تو ایک پادری بیٹھے ہوئے تھے سامنے, تو وہ داڑھی دیکھ کے بحث شروع ہو گئی, گپ شپ. تو انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ بھائی, حضرت نے فرمایا کہ یہ جو 3 خدا بھی ہیں اور ایک بھی ہے, اس کا مطلب آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے کہا اس پر میں نے کتاب لکھی ہے, وہ پڑھ لیے گا آپ. انہوں نے کہا کتاب کا مصنف سامنے بیٹھا ہے وہ نہیں سمجھا پا رہا تو کتاب کیا سمجھائے گی, تو آپ بتا دیں, آپ نے تو لکھی ہے. تو پھر اس نے ایک بات کہی پادری نے کہ دیکھیں قرآن میں بھی کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں نا, جو ہماری عقل سے کیا ہیں, بالاتر ہیں. تو ایسے ہی یہ 3 بھی ہیں خدا اور ایک بھی ہے, یہ بھی کس میں سے ہے, متشابہات میں سے ہے, جو ہماری سمجھ سے کیا ہے, بالاتر. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک چیز ہوتی ہے عقل کے خلاف ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے عقل سے بالاتر ہونا. قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل سے بالاتر ہیں, وہاں ہماری مینٹل اپروچ نہیں ہے وہاں تک, جیسے قبر کا عذاب ہو گیا یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم وہاں ہمیں مرے تھوڑی, ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے بعد میں. لیکن عقل کے خلاف کوئی بھی قرآن میں بات, کسی اللہ کی کتاب میں عقل کے خلاف بات ہوگی تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, کیونکہ عقل کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے, 100% غلط ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے حضرت نے کہ 3 کا 1 ہونا یا 1 کا 3 ہونا یہ عقل سے بالاتر نہیں ہے, یہ عقل کے خلاف ہے. نہیں آ رہی میرا خیال, یہ ہو نہیں سکتا. پھر مجھے ایک واقعہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک فلسفی تھا, وہ علم حاصل کر کے اپنے گاؤں گیا, منطق پڑھتا رہا. تو منطق پڑھ کے نا, قرآن و حدیث تو پڑھا نہیں اس نے. بہت سے میں نے اہل علم ایسے دیکھے منطق میں اپنی عمر برباد کر دی, قرآن کا پتہ نہیں اور حدیث کا پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں پتا انہوں نے. تو وہ چلے گئے جناب. تو ابا نے پوچھا تم کیا سیکھ کے آیا, اس کو بیچارے کو قرآن و سنت تو آتا نہیں تھا, منطق فلسفہ بہت پڑا ہوا تھا اس نے کہا ابا میں صبح بتاؤں گا ناشتے میں کیا پڑھا ہے میں نے. ٹھیک ہے جی. ناشتے میں کیا ہوا, والدہ محترمہ نے 3 انڈے ابالے, ایک اپنے لیے, ایک اپنے شوہر کے لیے اور ایک اپنے بیٹے کے لیے, 3 بوائل انڈے. تو منطقی نے اب شروع کر دی اپنی منطق اور فلسفیانہ بحث. انہوں نے کہا دیکھیں ابا, یہ جو 3 انڈے ہیں نا, یہ 1 انڈا, یہ 2 انڈا اور یہ 3 انڈا, یہ ہیں تو 3, مگر یہ کل 4 چیزیں ہیں. ایک تو الگ الگ حیثیت سے 1 انڈا, دوسرا انڈا, تیسرا انڈا, اور ایک تینوں کے مجموعے سے جو ایک حیت دماغ میں آ رہی ہے, تصور سے ایک ان کا مجموعہ, وہ ایک الگ سے چوتھی چیز ہے جو ان تینوں کا کیا ہے, مجموعہ ہے. ابا نے 2 انڈے کھائے جلدی سے اور ایک بیوی کو پکڑایا, بولا وہ جو چوتھی چیز ہے تو کھا لے, وہ کیا کر لے, وہ جو حیولہ ہے نا اور حیت قضائیہ وہ تو کھا لے. تو عقائد کا معاملہ کیا ہوتا ہے, 2 ٹوک اور بالکل واضح. عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہوتی, صاف ستھرے. قرآن, ایک انگریز مسلمان ہوا ہمارے یہاں مدرسے میں, اتنی بڑی داڑھی اس کی ماشاءاللہ, بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا. تو مجھے ریونڈ کا وہ لطیفہ یاد آیا اسے دیکھ کے کہ ایک انگریز نیا مسلمان ہو کے نا ریونڈ میں بڑی لمبی لمبی نمازیں شروع کی. تو آپ کو پتا ہے سارے افغانی ایسے نہیں ہوتے, بعض افغانی بڑی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں, سارے نہیں ایسے ہوتے. بعضوں کو دیکھا یوٹیوب پر, تو وہ بھی ریونڈ میں تھا. اس نے انگریز کو بولا یار تم اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہو. انگریز نے بولا مجھے حیران کیوں, تم 2 منٹ میں ختم کر دیتے ہو. تو اس نے کہا اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں, ہمیں کنیکشن بحال کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تم ابھی نئے نئے اسلام پر آئے ہو, تمہیں اللہ سے جو کنیکشن ہے نا وہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں مطلب بتا دیا تھوڑے دن میں تم بھی کیسے ہو جاؤ گے. تو ایک انگریز تھا برطانیہ کا, مسلمان ہوا, ہمارے مدرسے میں آیا, بڑی لمبی داڑھی اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا. مجھے اس سے بڑی گپ شپ ہو گئی. دوست ہمارے یہیں ٹھہرا ہوا تھا, کسی کام سے جا رہا تھا کہیں, تو مدرسے میں بھی تھوڑے دن اس نے کہا چلو گزار لو. اردو آتی نہیں تھی تو میں نے اس سے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں گپ شپ شروع کر دی. میں نے اس سے بولا کہ بھائی تم کیوں اسلام قبول کیا. اس نے کہا کہ مجھے کسی نے تبلیغ نہیں کی, کسی نے نہیں, میں نے خود سے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا, فطرت کو اپیل کرنے والا مذہب صرف اور صرف اسلام لگا. 2 ٹوک صاف ستھری باتیں اس میں, عقائد بالکل واضح ہیں. کیا جس مذہب میں بھی جاؤ گے عقیدے کی بحث اتنی پیچیدہ ہے کہ آدمی ایک اشکال پھر اس کا جواب, پھر اس اشکال پھر اس کا جواب, پھر اس کا, پوری موٹی موٹی کتابیں اپنے بنیادی عقیدے کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی توحید کا عقیدہ بھی بہت سادہ ہے, اس کو پیچیدہ بنانے کی کوشش مت کرو. اللہ ہی ہے مشکل کشا حاجت روا, اس میں کوئی نبی کی توہین نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کے در کے. اس میں نبی بھی داخل ہیں, فرشتے بھی داخل ہیں, جنات بھی داخل ہیں. واللہ هو الغنی الحمید, صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل واضح عقیدے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے, کیوں؟ 2 وجہ سے, کہ اللہ نے اپنے بندوں کے پیغام کے لیے, اپنے بندوں کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے جن شخصیات کا انتخاب کیا ہے, لاکھوں پیغمبروں کا, ان میں سب سے اونچا مرتبہ اللہ نے کس کو دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سید الانبیاء ہیں. قیامت کے دن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. یہ چیزیں ہیں نبی کی فضیلت میں بیان کرنے کی. یہ چیزیں نہیں ہیں کہ میری بگڑی بنا دیں, میری حاجت روائی کر دیں, یا رسول اللہ میرا یہ فلاں کام اٹکا ہوا ہے یہ کر دیں. یہ چیز نہیں ہے. یہ تو عیسائی بھی کرتے ہیں, تو اللہ نے ان کو بھی کہا کہ چھوڑ دو یہ چیزیں. تو بھائی واضح صاف ستھرا. پھر نبی کی بشریت اور جو نور کے مسئلے کو پیچیدہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں. قرآن بھی ہدایت کا نور. نور کہتے ہیں روشنی کو. جیسے روشنی سے سیدھا راستہ نظر آتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو ہمیں سیدھا راستہ نظر آ گیا. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. لیکن جنس کے لحاظ سے آپ انسان ہیں, بشر ہیں, گوشت پوست کے بنے ہوئے. آپ کے والد عبداللہ, آپ کی والدہ آمنہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بشری لوازمات کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں. کھانا بھی کھاتے تھے, شادیاں بھی کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہوئی حضرت فاطمہ, پھر ان سے آگے اولاد چلی. تو جتنے آگے نسل ہے, اولاد ہے, سب انسان ہی ہیں. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں, اسی طرح علماء بھی ہدایت کا نور ہوتے ہیں. جو بھی ہدایت کی بات کرے گا, سیدھا راستہ دکھائے گا, وہ کیا ہے؟ نور ہے. ہاں یہ ضروری ہے یہ عقیدہ کہ یہ نور والا معنی, ہدایت کے نور والا معنی سب سے زیادہ نبی میں ہے. اس کے بعد باقیوں میں کیا ہے؟ یہ کم ہے. اور یہ نور والا معنی سب سے زیادہ اللہ میں ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ نے ہدایت دی نا بندوں کو, پھر اس کے بعد نبی نے, پھر علماء نے, صحابہ, تابعین. تو جو بھی ہدایت کی روشنی پھیلائے گا اس کو بھی ہم نور کہہ سکتے ہیں. لیکن باڈی کے لحاظ سے, جسم کے لحاظ سے, وہ تمام لوازمات جو بشر کے ساتھ ہیں وہ تمام کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں بھی بشر تھے اور حقیقت میں بھی بشر تھے. آپ کا ایک خاندان تھا, ایک نسب تھا قریشی. یہ تو سارے انسانوں میں ہوتے ہیں نا خاندان. کبھی جبریل سے پوچھا کہ آپ کی فیملی, آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کاسٹ کیا ہے آپ کی؟ بھئی آپ خان ہیں ہے بھئی جبریل علیہ السلام, آپ خان ہیں, ارائی ہیں. وہ کہیں گے بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے تو والدین ہی نہیں ہوتے, ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ پیدا کر دیتا ہے. تو پورے سلسلے ہوتے ہیں. جنات میں بھی ہوتے ہیں, یہ جنات میں پٹھان بھی ہوتے ہیں, جنات میں پنجابی بھی ہوتے ہیں, جنات میں مہاجر بھی ہوتے ہیں, جنات میں عربی بھی ہوتے ہیں. تبھی تو دیکھو کسی پہ کوئی دوسرے ملک کا جن آ جائے وہ عجیب عجیب زبانیں بولنا شروع کر دیتا ہے. پٹھان جن کیسا خطرناک ہوگا یار. ایک تو بھائی مجھے پٹھانوں سے محبت ہے, میں کوئی توہین نہیں کرتا. بعض لوگ اس پہ بھی غلط کمنٹس کرتے ہیں. تو طاقتور قوم ہے نا, تو وہ انسان اتنا پاورفل ہوگا تو جن کیسا ہوگا پٹھانوں کا یار. سوچو یار, انسان ایسے خطرناک ہوتے ہیں. دوپہر کو روزہ رکھ کے گڑے کھود رہے ہوتے ہیں یار. ہمارے ہاں ایک بورنگ کے لیے ہم نے ہاتھ سے بورنگ کرا, پرانی بات ہے, تو ایک پٹھان آیا مزدور, اتنا پاور طاقتور, اس کے لوہے جیسے ہاتھ, وہ ایسے بھاری بھرکم مشین اٹھاتا تھا, ہم حیران ہو رہے تھے اس کو دیکھ کے. کھاتا کیا تھا؟ صرف روٹی. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا یار نہ یہ پراٹھے کھا رہے ہیں, سادہ روٹی کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, اور ان کی طاقت دیکھو. اور ہم اپنے بچوں کو وٹامن اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس سی یو وی ایکس ڈبلیو آئی زیڈ پورے کھلا دیے, پھر بھی کم بختوں میں جان نہیں آتی. روٹی میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. روٹی کھایا کرو. ماؤں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو روٹی کی عادت ڈالو, چاکلیٹوں کی, بازار کے دودھ کی, اور یہ جو فالتو یہ جو ڈبل روٹی ہو گئی, اور یہ وہ کیا آ رہے ہیں گول مول چپس, اور یہ سب چیزیں چھڑوا دو ان سے. روٹی کھلاؤ صرف, دیکھو کیسی طاقت آتی ہے. خیر, تو اس لیے اسلام کے عقیدے کیسے ہیں؟ بالکل صاف ستھرے, بالکل واضح, کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آپ انسان تھے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے اللہ نے بنایا, پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ جو حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام نے آسمان پہ دیکھا, وہ کلمہ لکھا ہوا تھا, یہ حدیث سند کے لحاظ سے موضوع ہے, صرف ضعیف نہیں ہے, موضوع ہے. اور اسی طرح یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, پھر یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. اب یہ اس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات ہی نہیں بھائی. حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, اسماء الرجال کی, اس میں تحقیق کر لو, تو اس میں سب نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی کیا ہیں؟ موضوع اور من گھڑت ہیں, کذاب ہیں, دجال ہیں, اس طرح کے راوی ہیں, لہذا قابل اعتبار ہی نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کے بھی تو فلاں بزرگ نے لکھی ہے, تو بھائی لکھ لی, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی. تو میں کب کہتا ہوں میرے بزرگوں نے کوئی چیز لکھ دی تو وہ پتھر پہ لکیر بن گئی؟ بھائی ہم تو جب حدیث کی تحقیق ہوگی تو محدثین کو دیکھا جائے گا, فقہی مسائل کی تحقیق ہوگی تو فقہائے مجتہدین کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات.